آپ کے پاس ایک رول ماڈل ہونا چاہیے حضرت عائشہ کا. تو علم میں آپ کو اس مقام پر پہنچنا ہے، حضرت عائشہ کے راستے پر چلنا ہے. رول ماڈل حضرت عائشہ کو بنانا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، آخر عمر تک سیکھتے رہنا ہے، اپنے نالج کو بڑھاتے رہنا ہے. اور اس میں آپ کا ٹارگٹ بہت اونچا ہونا چاہیے، چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہونا. اور محنت کریں گے تو بن جائے گا. دوسرا رول ماڈل آپ کے سامنے ہونا چاہیے حضرت مریم کا. تو حضرت مریم ہمارے لیے نمونہ ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. تیسرا رول ماڈل جو ہے وہ حضرت رفیدہ کا ہے. ہمارے اندر بھی جب ایک شوق پیدا ہو کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، فزیشین بننا ہے، سرجن بننا ہے، تو اس کے ساتھ ہم حضرت رفیدہ کو رول ماڈل بنائیں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو پھر اپنا ایک مقصد یہ بتائیے کہ ہمیں اپنے خدا کو، اپنے ایشور کو راضی کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کرنی ہے. ایکسپلائٹیشن نہیں، لوٹنا نہیں ہے لوگوں کو، غریبوں کا، بیماروں کا خون نہیں چوسنا ہے، بلکہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اور جو اصل ہماری زندگی ہے، یہ تو 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، وہ جو بڑی زندگی ہے ایٹرنل لائف، لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی، وہ زندگی ہماری اچھی گزرے. تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے. میرے سامنے ایک کیس ہے. دو بھائی ایک ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. دونوں اپنے کلاس کو ٹاپ کرتے تھے، دونوں فرسٹ سیکنڈ ان کے بیچ میں جو ہے وہ مقابلہ رہتا تھا. بالکل ریئل اسٹوری بتا رہا ہوں میں. کرتے 12 تک وہ دونوں، کسی کا 98% آیا، کسی کا 98.5% نمبر آیا 12th میں CBSE میں. اس کے بعد پھر دونوں نے نیٹ کی تیاری شروع کی. اس بیچ میں ان میں سے ایک کی دوستی آن لائن ایک لڑکی سے ہوئی. وہ بھی نیٹ کی تیاری کر رہی تھی، اسی وہ جو آن لائن کوچنگ کے ذریعے سے. اور پھر وہ دونوں میں باتیں ہونے لگیں، اور اس کے بعد پھر ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ آپس میں چیٹنگ میں گزرنے لگا. دوسرا جو بھائی تھا وہ خاموشی سے محنت کرتا رہا. تو وہ جو دونوں ساتھ جا رہے تھے، ایک کے ساتھ یہ پیش آیا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ چیٹنگ کرنے لگا. بات آگے بڑھی، کئی گھنٹے چیٹنگ کرتے، نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور کئی گھنٹے چیٹنگ بھی کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ اپنا محنت سے پڑھتا رہا. تو اس کے بعد نیٹ کا جو ریزلٹ آیا اس میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق. اس کے کچھ 400 نمبر آئے اور اس کے 650 نمبر آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بہت پیچھے رہ گیا اور وہ بہت آگے نکل گیا. اس نے کئی مرتبہ محنت کی، کرتے ایک بہت ہی معمولی کالج میں داخلہ ملا، اور اس کو جو ہے بہت ہی ہائی کلاس کالج میں داخلہ ملا. اور اس کے بعد اب دونوں پڑھ رہے ہیں. یہ اس کالج میں بہت پریشان رہتا ہے. معمولی کالج ہے، ریموٹ ایریا میں ہے، اور فیسلٹیز نہیں ہیں، آگے پڑھنے کا اچھا ماحول نہیں ہے، پریشان رہتا ہے. وہ جو بھائی ہے وہ بہت، اس کے سامنے ساری راستے کھلے ہوئے ہیں. تو اب ہوا کیا؟ دونوں ایک راستے پہ چل رہے تھے، دونوں بہت تیز جا رہے تھے. اس میں سے ایک جو ہے وہ بھٹک گیا اور ایک تیز چلتا رہا. اور اس کے بعد پھر آگے جا کے اس نے MBBS پورا کر کے، اور اس کے بعد پھر ماسٹرز میں جو ہے وہ بہت عمدہ سبجیکٹ ملا، اور یہ مشکل سے MBBS پورا کر سکا. اور اس کے بعد پھر وہ ایک چھوٹا سا کلینک کھول کر بیٹھ گیا، اور وہ جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ اس میں سے ایک نے
अपने टारगेट को भुला दिया और वो दूसरे चक्करों में फंस गया। तो टारगेट तो आपसे पूरा डेडिकेशन चाहता है, पूरा कमिटमेंट चाहता है। वो चाहता है कि आपका पूरा फोकस उसी पर कंसंट्रेट रहे। शैतान ने बहका दिया और उसके बाद फिर दोनों का फ्यूचर खराब हुआ, लड़के का भी और लड़की का भी, दोनों के कम नंबर आए, काफी कम नंबर आए। और दोनों का जो एडमिशन बिलाखिर मिला, लेकिन दोनों को बहुत ही थर्ड क्लास कॉलेज में एडमिशन मिला। आखिर में फिर जाहिर है कि जो आगे निकल गया उसकी शादी, उसका रिश्ता वो अपने लेवल पर जाकर हुआ, और ये जो है ये उसी लेवल पर हुआ। तो जब उस लेवल पर पहुंच गए तो उसी लेवल पर सारी चीजें होंगी। लेकिन उस लेवल पर पहुंचने के लिए जो फोकस और जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट और जो पाकीज़गी चाहिए थी, प्योरिटी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिले और उसको मिल गई। ये जो ट्रेजेडी है ना, ये हमारे बहुत से लड़कों और लड़कियों की ट्रेजेडी है कि वो एक वक्ती, एक टेम्परेरी एक जोश होता है और उसके लिए वो एक बहुत बड़े टारगेट को, बहुत बड़े गोल को मिस कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो ये बात अपने सामने रखिए। आपके सामने कुछ रोल मॉडल होने चाहिए, खास तौर से मैं लड़कियों से कह रहा हूं, आपके सामने कुछ रोल मॉडल होने चाहिए। आपके पास एक रोल मॉडल होना चाहिए हजरत आयशा का। उनकी खास बात क्या थी कि जिस जमाने में लड़कियों का पढ़ने का कोई कंसेप्ट नहीं था, उन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई की, इतनी ज्यादा पढ़ाई की कि अपने जमाने की सबसे बड़ी स्कॉलर बन गई। हजरत आयशा अपने जमाने की सबसे बड़ी आलिमा, कि बड़े बड़े आलिम उनके यहाँ हाजिर होते थे सीखने के लिए, सवाल करने के लिए, पूछने के लिए, अपनी उलझनों को हल करने के लिए। तो इल्म में आपको उस मकाम पर पहुंचना है, हजरत आयशा के रास्ते पर चलना है। रोल मॉडल हजरत आयशा को बनाना है कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, आखिर उम्र तक सीखते रहना है, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। ठीक है, ये रोल मॉडल आपके सामने रहेगा। होता क्या है कि हमारी बहनें वो जल्दी, मतलब उनके अंदर एम्बिशन तो बहुत होता है, मैं आपकी निगाहों में देख रहा हूं, आपके यहाँ बहुत एम्बिशन है, लेकिन फिर कभी कभी वो हौसला हार देती हैं और सीखने का और पढ़ने का काम छोड़ देती हैं। कि मिसाल के तौर पर शादी हो गई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब घर में सब छोड़ दिया, लिखना पढ़ना सीखना सब छोड़ दिया, या शादी के बाद बच्चे हुए तो सब कुछ छोड़ दिया, या कुछ और बच्चे बड़े होने लगे तो छोड़ दिया। ये नहीं करना है। आपको जिंदगी भर अपने इल्म को, अपने नॉलेज को मुसलसल बढ़ाते रहना है। सिचुएशन आती रहेगी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक भी होता रहेगा, है ना, लेकिन वो ब्रेक छोटा सा ब्रेक हो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। जिंदगी भर आप पढ़ती रहें, वरना क्या होता है कि पता चला एमबीबीएस कर लिया और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर रही है। नहीं, मुझे तो बच्चों को पालना है, नहीं बच्चों को पालिए लेकिन प्रैक्टिस भी कीजिए, आगे जाके अपने आप को मजबूत रखिए। हेल्थ प्रॉब्लम आ गए, नहीं छोड़ दिया, नहीं नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम दूर कीजिए, लेकिन अपनी तालीम को और अपने प्रोफेशन को जारी रखिए, छोड़िए मत। जो इतनी मेहनत अभी की है ये ऐसे ही कंटिन्यू होनी चाहिए। तो पहली बात ये कि जिस तरह हजरत आयशा ने जिंदगी भर अपने नॉलेज को बढ़ाती रही, बढ़ाती रही, बढ़ाती रही, आपको भी अपने नॉलेज को जिंदगी भर बढ़ाना है।
اور اس میں آپ کا ٹارگٹ بہت اونچا ہونا چاہیے, چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہو. جس فیلڈ میں جائے اس میں ہائیسٹ رینک, ہائیسٹ پوزیشن. ہندوستان کا سب سے بڑی کارڈیولوجسٹ, سب سے ٹاپ کلاس کے نیورولوجسٹ, سب سے ٹاپ کلاس کے سرجن ہے نا, وہ آپ کو بننا ہے اور محنت کریں گے تو بن جائے گی. دوسرا رول ماڈل آپ کے سامنے ہونا چاہیے حضرت مریم کا. حضرت مریم کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی. تو حضرت مریم ہمارے لیے نمونہ ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب بھی شیطان بہکائے حضرت مریم کو یاد کر لیجئے کہ حضرت مریم میری رول ماڈل ہے, میں نہیں بھٹکوں گی, میں نہیں پھسلوں گی, میں کسی شیطان کے چکر میں نہیں آؤں گی. جس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا. تیسرا رول ماڈل جو ہے وہ حضرت رفیدہ کا ہے. حضرت رفیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بہترین سرجن تھی, فزیشین اینڈ سرجن, اور وہ بیماروں کا, مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی اور اس کے لیے پورا مشہور تھی اور والنٹریلی علاج کرتی تھی. تو ہمارے اندر بھی جب ایک شوق پیدا ہو کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, فزیشین بننا ہے, سرجن بننا ہے, تو اس کے ساتھ ہم حضرت رفیدہ کو رول ماڈل بنائیں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. پیسہ تو اللہ نے جتنا لکھا ہے وہ ملے گا, اور جتنا لکھا ہے اتنا ڈوب بھی جائے گا. پیسہ آتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی ہے نا. لیکن اس دنیا میں آپ جب انسانوں کی خدمت کریں گے, اس دنیا میں آپ جب لوگوں کے دکھوں کو دور کریں گے, تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا اور آپ کو بہترین کامیابی عطا کرے گا جنت میں, ساری خوشیاں عطا کر دے گا. تو پھر اپنا ایک مقصد یہ بتائیے کہ ہمیں اپنے خدا کو, اپنے ایشور کو راضی کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کرنی ہے, ایکسپلائٹیشن نہیں, لوٹنا نہیں ہے لوگوں کو, غریبوں کا, بیماروں کا خون نہیں چوسنا ہے, بلکہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اور جو اصل ہماری زندگی ہے, یہ تو 60 سال 70 سال کی زندگی ہے, وہ جو بڑی زندگی ہے ایٹرنل لائف, لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی, وہ زندگی ہماری اچھی گزرے. یہ چھوٹی سی زندگی ہماری محنت سے گزر جائے, جس کے نتیجے میں وہ جو لمبی زندگی ہے, بڑی زندگی ہے, وہ ہماری خوشی اور مسرت کی زندگی. تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں, دونوں جہاں روشن رہیں اور ہر جگہ آپ خوش رہیں. کبھی کوئی تکلیف آپ کے قریب نہیں آئے, کبھی آپ کے دل کو دکھ نہیں ہو, کبھی آپ کو کوئی غم نہیں ہو, ہمیشہ آپ خوش رہیں, کوئی خوف آپ کو نہیں ہو, کوئی ڈر آپ کو نہیں ہو, ہمیشہ آپ مطمئن رہیں, ہمیشہ آپ خوش رہیں, یہاں بھی اور وہاں بھی. شکریہ, جزاک اللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.